تحریک ہے، خوب تر نام ہے، ہاں یہ تحریک پیغام اسلام ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ اس درس کا مقصد یہ ہے کہ آج کی نئی نسل بالخصوص اور اس کے علاوہ دیگر مسلمان اپنے ان حقیقی رہنماؤں کو جانے، اسلام کے ان عظیم محسنین سے واقف ہوں جنہوں نے اپنے خون جگر سے اسلام کے پودے کو سینچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں چند صحابہ اکرام کے علاوہ ہم بڑی بڑی شخصیات کو نہیں جانتے، چنانچہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے انبیاء کرام کے اندر جماعتیں ہیں، کیٹیگریز ہیں، درجے ہیں، قرآن نے جیسے کہ کہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اسی طریقے سے صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں، اور صحابہ کرام میں سب سے اول درجہ ہے ان کا جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی کہ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عبد الرحمن بن حمید عن ابیہ عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، سعید جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ جنتی ہیں۔ ایک ہی حدیث میں ان سب کا ذکر ہونے کی بنیاد پر ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، مزدہ کہتے ہیں بشارت کو، خوشخبری کو، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ مبارک، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ مبارک جماعت وہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بارگی انہیں جنت کی بشارت دی۔ ویسے وقتاً فوقتاً مختلف صحابہ کو بھی جنت کی بشارت حضور علیہ السلام نے دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام کو بشارت دی گئی ہے، ایک عائشہ بن محجن کو بشارت دی گئی ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا ہے کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت حسن حسین کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کو وقتاً فوقتاً۔ لیکن یہ جماعت ایسی ہے کہ ایک بارگی نام لے کر کے 10 نام آپ نے پیش کر دیے۔ ان میں کئی کا ذکر ہو چکا ہے،
آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ ان کا قبیلہ زہری سے ان کا تعلق تھا، جو قریشی کا ایک قبیلہ ہے۔ مکہ شریف میں ہی آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا پرانا نام تھا جو زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ یا عبد عمر آپ کا نام تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے آتے، ایمان قبول کرتے، تو اگر نام ان میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تو وہ نام رہنے دیتے، اور نام میں اگر کسی طریقے کی کوئی خرابی ہوتی، کفر اور شرک کی بو آتی، تو اس نام کو بدل کر کے کوئی دوسرا نام رکھ دیتے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن کا جو نام تھا وہ عبد الکعبہ یعنی کعبہ کا بندہ، کعبہ کا غلام، اور عبد عمر، تو یہ دونوں نام غیر مناسب تھے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہوگا، تو آپ عبد الکعبہ یا عبد عمر سے عبد الرحمن ہو گئے۔ عام روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن واقع فیل کے 10ویں سال پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کی صدا بلند کی، اس وقت ان کا سن یعنی عمر 30 سال سے زیادہ نہ تھی، 30 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی۔ فطری عفت و سلامت روی کے باعث شراب سے وہ پہلے ہی تائب ہو چکے تھے۔ صدیق اکبر کی رہنمائی سے صراط مستقیم کی شاہراہ بھی انہیں نظر آ گئی، اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر رہروان حق کے قافلہ سالاروں میں سے ایک ہو گئے۔ اس وقت صرف چند روشن ضمیر بزرگوں کو اس کی توفیق ہوئی تھی، 12 لوگ تقریباً شاید اس وقت اسلام قبول کیا تھا، ان میں حضرت عبد الرحمن بھی شامل ہو گئے۔ آپ کا جو حلیہ مبارک ہے وہ یہ کہ آپ کا قد طویل تھا، لامع قد کے تھے، رنگ سرخ و سفید تھا، چہرہ خوبصورت، ریش دراز یعنی بال لمبے، سر پر کان سے نیچے تک گھنگردار کاکلیں، کلائی گھٹی ہوئی، انگلی موٹیاں مضبوط، سامنے کے 2 دانت گر گئے تھے، اور غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے بڑی جانثاری کا ثبوت دیا تھا، بہادری کا نمونہ پیش کیا تھا۔ تو اس کی وجہ کر آپ کے جسم اطہر پر 20 سے زیادہ زخم آئے تھے، اور پاؤں میں بہت زیادہ ضرب لگی تھی۔ تو اس وقت آپ جب ایسی تکلیف ہوئی کہ آپ لنگڑا کر چلنا شروع کیا، اور ساری عمر اس تکلیف کی وجہ کر آپ لنگڑا کر چلا کرتے تھے۔ بہرحال خلت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عام بلاکشان اسلام کی طرح، یعنی وہ اسلام قبول کرنے والوں پر جب ظلم و ستم کرنا شروع کیا مکہ والوں نے، ان میں حضرت عبد الرحمن بھی تھے، اور ان کو اپنا وطن چھوڑ کر کے ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا۔ پہلے ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے واپس آئے تو آپ تو سب کے ساتھ سرزمین یثرب کی طرف ہجرت کر گئے، یعنی مدینہ۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن الربیع انصاری سے ان کا بھائی چارہ کروایا، جسے رشتہ مواخات کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنا گھر بار مکان سب کچھ چھوڑ کر یہ جو صحابہ تھے جو مدینہ پہنچے تھے، انہیں مہاجر کہتے ہیں۔ یہ مہاجر صحابہ جب مدینہ پہنچے تو یہ انصار کے معنی ہوتا مددگار کے، تو جو مدینہ کے صحابہ تھے انہوں نے ایسی مدد کی اپنے مسلم بھائیوں کی، اپنے مکہ سے آنے والے بھائیوں کی، کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ان مکی صحابیوں کی ایک دوستی کرا دی، بھائی چارگی کروا دی مدنی مسلمانوں سے۔ تو چونکہ انہوں نے مدد کیا تھا اس لیے انہیں انصار کہا جاتا ہے، اور وہ چونکہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے اس لیے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو اور ان انصار و مہاجرین کا ذکر قرآن پاک میں ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں وہ مہاجرین اور انصار۔ تو سب سے اول مرتبہ مہاجرین کا، اور اس کے بعد جو ہے انصار کا ہے۔ تو وہ بھائی چارگی قائم کروایا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کا جو بھائی چارگی کروائی، وہ حضرت ان کا نام تھا حضرت سعد بن الربیع انصاری سے بھائی چارہ کروایا، اور وہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار فیاض طبع تھے۔ کہنے لگے کہ میں اپنا نصف مال، آدھا مان و منال تمہیں بانٹ دیتا ہوں، میری آدھی دولت تمہاری، آدھی دولت میری۔ کہا میری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں تم جسے پسند کر لو، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں،
عدت پوری کرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو. لیکن حضرت عبد الرحمن بڑے بغیرت خوددار قسم کے تھے. کہا بھائی تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, تمہاری بیویاں تمہیں مبارک ہوں, اللہ تمہیں اور برکتیں عطا فرمائے, بس مجھے تو تم بازار کا راستہ بتا دو کہ بازار کہاں ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد بازار کا انہیں پتہ بتا دیا گیا, اور بازار پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں بزنس شروع کیا, تجارت شروع کی, اور وہاں سے واپس آئے تو کچھ گھی اور پنیر وغیرہ نفع میں بچا لائے. دوسرے روز باقاعدہ تجارت انہوں نے شروع کر دی, اور اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے مال میں برکتیں عطا فرمائے. خود فرماتے ہیں کہ آقا نے جب میرے لیے دعا کی اس کے بعد سے تو حال یہ ہو گیا کہ ایسی برکت پیدا ہوئی, ایسی برکت آئی کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں. مجھے معلوم ہونے لگا کہ میں کسی بھی مٹی کو اٹھاؤں, اگر پتھر کو اٹھاؤں تو اس پتھر اور مٹی کے نیچے سے سونا مل جائے گا مجھے. یعنی ایسی برکت ہو گئی. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہے وہ ان صحابہ میں ہو گئے. حضرت عثمان غنی کے لیول کے تھے, یا بعضوں نے یہاں تک کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ وہ مالدار تھے, ان مالدار صحابہ میں تھے. اور اس کے بعد جو ہے پھر لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے نکاح بھی کر لیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ایک بار پہنچے تو حال یہ تھا کہ آپ کے کپڑے کے اوپر اور آپ کے ہاتھ وغیرہ میں کچھ ایسی خوشبو اور ایسا کچھ لگا ہوا تھا کہ جو نکاح کی علامت تھی. تو حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ عبد الرحمن یہ کیا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ہاں میں نے ایک انصاریہ سے نکاح کر لیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مہر کس قدر تم نے دیا؟ کہا کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا ہے. فرمایا تو پھر ولیمہ کرو, اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہیں. تو ولیمے کا حکم دیا. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے میں رکنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریبی لوگوں میں سے ہیں, وہ ابتدائی زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, لیکن نکاح انہوں نے کر لیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہوئی. حضور نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا. آج اگر ہمارا حال یہ ہے کہ کسی اپنے رشتہ دار کو, بھلے وہ دور کا ہی کیوں نہ ہو, کوئی اپنے دوست ملنے جلنے والے کو اگر ہم دعوت نکاح کی دعوت نہیں دیتے ہیں تو وہ 75 قسم کے اپنے اعتراضات اور شکایتوں کے انبار لگا کر بیٹھ جائے گا. ایسے کر لیا, ویسے کر لیا, پوچھا تک نہیں, اور اس کے بعد غصے کی نوبت آ جائے گی اور نہ جانے کیا کیا معاملہ پہنچ جائے گا. لیکن سوچے تو صحیح کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی ذات کو بھی خبر نہیں, انہوں نے نکاح کر لیا. کیوں؟ کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ. تو نکاح کو آسان بنانے کے لیے طریقہ ہوتا تھا. آج ہم لوگوں نے نکاح کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ نکاح کرنے والا بھی, نکاح دینے اور دوسرے دعوت مدعوین جن کو مدعو کیا بھی جاتا ہے ان سب کا معاملہ ایسا ہو گیا, سخت ہو گیا ہے کہ ایک عام بندے کو بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا تو کیسے کروں گا, میری تو اتنی استطاعت نہیں ہے, اتنے تعلقات ہیں میرے, تو پھر ایسے عالم میں اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں گا. اور جس کی وجہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے سر کے بال سفید ہوتے رہتے ہیں, نکاح کا انتظام نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے, رحم فرمائے, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ہمیں دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال حضور کے حکم پر انہوں نے پھر ولیمہ کیا. مکہ کی فوج کشی میں شریک ہوئے, اور ان کے زیر نگی ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ انہیں بھیجا. ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنی جزیمہ کے پاس, جو اطراف مکہ میں مسکن گزین تھا. دعوت اسلام کے لیے آپ وہاں گئے, اور انہوں نے غلطی سے, ان قبیلے والوں نے نہیں مانا, اس کے بعد انہوں نے جنگ شروع کر دی. مسلمانوں نے بھی جنگ کی, لیکن جب مسلمان حاوی ہونے لگے تو حال یہ ہوا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اور کلمہ پڑھنا شروع کیا. لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اس موقع پر کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک بندے کو قتل کر دیا. اب اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ان کا جو ہے وہ سخت باتیں ہو گئیں. اعتراض کیا انہوں نے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تم نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد کہا سنی ہوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچ گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا, یا اللہ میں اپنے خالد کے اس عمل سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں, خالد کے اس عمل سے اپنے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور اس وقت حضور علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ حضور نے پوچھا خالد ایسا کیوں کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھا؟
تو حضرت خالد نے فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے جانے کے ڈر سے انہوں نے کلمہ پڑھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ خالد کیا تم نے دل چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا تم دل کے دیکھنے پر قادر ہو؟ یہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہم بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کسی نے دل سے نہیں کیا ہے، کسی نے تو زبان سے کیا ہے، اور یہ فلاں ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اور فتوے کے بازار ہم گرم کرتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے ایک طریقے سے کہ جو زبان سے جو کہہ رہا ہے ہم زبان دیکھنے پر قادر ہیں، دل دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ اس لیے زبان کے مطابق ہی علماء کرام اور ذمہ دار مفتیان اعظام فتویٰ دیا کرتے ہیں، دل کے دیکھنے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے حضرت عبد الرحمن اس کے بعد جو ہے حضرت عبد الرحمن حضرت خالد بن ولید کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر نصیحت بھی کی۔ جب سخت باتیں انہوں نے کچھ کی ہیں تو فرمایا کہ ان دونوں کے جب حضور کو خبر ہوئی تو فرمایا بس خالد، اور جو جملہ کہا وہ جملہ سنیں، فرمایا میرے اصحاب کو چھوڑ دو، اگر تو راہ خدا میں کوہ احد کے برابر بھی سونا صرف کرے گا تب بھی ان کے برابر نہیں ہوگا۔ یہ حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت خالد بن ولید جو خود صحابی ہو چکے ہیں، لیکن اس سے یہ پتہ لگا کہ حقیقتاً صحابی صرف جو ہے چند دنوں تک کلمہ پڑھنے کے بعد اور صرف چند دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت اختیار کر لے تو ٹھیک ہے، صحابی تو ہے، لیکن وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ جنہوں نے ایک مدت تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت پائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں خالد بن ولید سے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یا اس کے آس پاس انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، فرمایا تھا کہ میرے یہ صحابی ہیں اور یہ اگر کوہ احد کے برابر بھی تم اگر سونا صدقہ کرو گے تب بھی ان کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے ہو، ان کا جو مرتبہ ہے اور ان کا جو درجہ ہے۔ تو پتہ چلا، اسی سے پتہ چلا کہ ہر صحابی ایک درجے کا نہیں ہوتا اور ایک مرتبے کا نہیں ہوتا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ کے مشیر رہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے خاص مشیر ہو گئے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں جب حضرت عمر کو خلیفہ بنانا چاہا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا تھا اور ان سے مشورہ کیا تھا، کہا واقعی یہ بہترین انسان ہے عمر، لیکن کیا وہ سخت نہیں ہے مزاج کے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ عبد الرحمن یقیناً عمر سخت ہے، لیکن جب میں نرم ہوں اس وجہ کر ان کی سختی اور میری نرمی مل کر اعتدال کا معاملہ پیدا کر دیتی ہے، لیکن اب چونکہ میں نہیں ہوں گا تو میرے بعد عمر ہوں گے، تو عمر خود حالات کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھال لیں گے اور بہترین کام انجام دیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن نے ان کی تائید کی اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ خلیفہ اول کے عہد میں حضرت عبد الرحمن ایک مخلص مشیر، مصائب الرائے، رکن کی حیثیت سے ہر قسم کے مشوروں میں شریک رہے۔ چنانچہ اس کے بعد فاروق اعظم نے جب مسنت خلافت پر قدم رکھنے کے ساتھ نظام خلافت کو پہلے سے زیادہ منظم و مرتب کر دیا، مہمات مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے ایک مستقل مجلس شورا قائم کی۔ حضرت عبد الرحمن اس مجلس کے نہایت صائب الرائے، پرجوش اور سرگرم رکن ثابت ہوئے۔ بہت سے معاملات میں ان کی رائے پر آخری فیصلہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا، جب آخری وقت وہ مجوسی تھا ابو لولو جس کا نام تھا، آئین نماز کی حالت میں جس نے حملہ کیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو اگلی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اور زخموں سے جب بے-تاب ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ اب نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہوں، تو آپ پیچھے ہٹ کر اپنے ہاتھ پکڑ کر کے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل کروائی۔ یہ ایک بڑی بات تھی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ غزوے کے موقع پر کے بعد جب قافلہ مسلمانوں کا واپس لوٹ رہا تھا، فجر کا وقت جو ختم ہونے والا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ وضو کہ نماز کا وقت کہیں ختم نہ ہو جائے تو آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ گئے اور نماز پڑھائی،
اور جب ایک رکعت پوری ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضور نے کھڑے ہو کر ایک رکعت پوری کر لی. اور اس کے بعد صحابہ کرام ڈر گئے کہ حضور علیہ السلام آئے ہیں اور پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں وقت کے ختم ہو جانے کا ڈر تھا. تو آپ نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن کو بھی کہا کہ تم نے درست کیا، ٹھیک کیا. اور اس کے بعد جب کہا تو صحابہ کرام خوش ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت حضرت عبد الرحمن کے حصے میں آئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں آگے بڑھ کر مصلی پر انہوں نے نماز پڑھائی. یہ مقام بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حاصل ہوا. اسی طریقے سے خلیفہ دوم کی جب حالت غیر ہوئی اور لوگوں نے منصب خلافت کے لیے کسی کو نامزد کرنے کی کوشش کی کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو حضرت عمر نے 6 آدمیوں کے نام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیش کر کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آخر وقت تک خوش رہے. یہ 6 آدمی ہیں، ان میں سے 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا. یہ باہم کسی ایک کو منتخب کر لیں لیکن 3 دن کے اندر یہ مسئلہ طے پا جائے. خلیفہ دوم کی تجہیز و تکفین کے بعد حسب وصیت انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا، لیکن 2 دنوں تک کچھ فیصلہ نہیں ہوا. تو تیسرے روز حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ یہ مسئلہ 6 آدمیوں میں دائر ہے، اس کو 3 میں محدود کر دینا چاہیے، اور جو اپنے خیال میں جس کو زیادہ مستحق سمجھتا ہے اس کا نام لے. چنانچہ حضرت زبیر نے اور حضرت عبد الرحمن کا بھی نام تھا، تو حضرت عبد الرحمن نے اپنے نام کو پہلے ہی علیحدہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہوں اس سے. اور اس کے بعد ایک بات اور حضرت عمر فاروق نے کہی تھی کہ عبد الرحمن جس کی طرف ہو جائیں گے اس کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے گا، ان کو خلیفہ نامزد کیا جائے گا. چنانچہ حضرت عبد الرحمن نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی کون اب کس کی طرف جا رہا ہے. تو حضرت زبیر نے حضرت علی کی طرف گئے اور ان کو خلیفہ نامزد کرنے کے لیے اپنی رائے پیش کی. حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو پیش کیا. حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کا نام لیا، لیکن حضرت عبد الرحمن اپنے حق سے باز آ گئے. اور حضرت علی اور عثمان سے کہا کہ اب آپ دونوں احکام الہی اور سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر شیخین کی پابندی کا آپ عہد کریں. تو اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ لے کر ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ سمجھایا. اور پھر اس کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کرنا تھا کہ تمام صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنا شروع کر دیا. یہاں پر بعضوں نے یہ علماء نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت علی کے بجائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو خلیفہ نامزد کیا. تو بڑا پیارا نقطہ نکالا ہے کہ چونکہ نبوت بھی ہاشمی خاندان میں تھی، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تھے، اور علی جو تھے حضرت مولا علی شیر خدا وہ بھی ہاشمی تھے، ہاشمی خاندان سے تھے. تو یہ نبوت بھی اور خلافت بھی ایک ہی خاندان میں ہوتا تو دوسرے خاندان کے لوگوں کے اندر چشمک کا معاملہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اب نبوت کا معاملہ تو تھا نہیں، اب وہ ویسے لوگ تو تھے نہیں، حضور بھی موجود نہیں تھے. چنانچہ بنو امیہ کے دل میں طرح طرح کی باتیں تھیں. چنانچہ اس چشمک کو ختم کرنے کے لیے کہیں بعد میں کوئی فتنہ نہ اٹھے، اس کی وجہ کر حضرت عثمان کو آپ نے خلیفہ نامزد کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو امیہ سے تھے، اور بنو امیہ وہ قبیلہ ہے جو بنی ہاشم کا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان کا سب سے بڑا دشمن تھا زمانہ جاہلیت میں. اور ابو سفیان نے آخری دم تک جو اسلام قبول نہیں کیا تھا اس میں کہیں نہ کہیں خاندان اور قبیلے کا معاملہ بھی تھا. یہی وجہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے کا فتنہ پیدا ہو، اس لیے حضرت عثمان کو نامزد کیا. اور بعد میں پھر حضرت جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ جو بنو امیہ سے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں خاندانی رقابت کو ختم کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ خاندانی معاملہ نہ پیدا ہو، اس وجہ کر حضرت علی کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی. اور جس نے بھی یہ بات لکھی ہے یقیناً یہ بھائی حد تک درست ہے اور عقل کو لگتی ہوئی ہے. عزیزان محترم، اسی طریقے سے بڑے فضل و کمال کے بھی معاملات تھے اور بہت سارے معاملات میں آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں فیصلہ کیا اور مشورے دیے صحابہ اکرام کو بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. حضرت عبد الرحمن کا دامن فضل و کمال اور اخلاقی جواہر پاروں سے مالا مال تھا، خصوصاً خوف خدا،
حب رسول، صدق و عفاف، ترحم، فیاضی، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو جذبہ تھا ان کا وہ بے مثال تھا۔ خوف خدا کے باعث دنیا کا ہر واقعہ ان کے لیے مرقع عبرت بن جاتا تھا۔ دیکھیے آج یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم عبرت حاصل کرنا چاہیں تو چلتے پھرتے بہت ساری چیزوں سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم فقیر کو دیکھتے ہیں اور فقیر کو دیکھتے ہوئے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن جو اہل دل ہوں گے، عبرت حاصل کرنے والے ہوں گے، تو اس فقیر کو دیکھ کر بھی، اس مانگنے والے کو دیکھ کر بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں دینے والا بنایا ہے اور ہم دے رہے ہیں، ورنہ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں بھی فقیر بنا جاتا اور ہم بھی دوسروں کے دروں پر ہاتھ پھیلاتے ہوتے۔ اللہ اگر عبرت کی توفیق دیتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ مفلوجوں کو دیکھ کر کے بندہ شکر کرتا ہے اور سجدہ شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، یہ ہم اس مفلوج کی طرح نہیں ہیں۔ تو اللہ کے زمین کو، اللہ کے بندوں کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کا بھی یہی حال تھا، چنانچہ اللہ کی ہیبت و جلال کو یاد کر کے رونے لگتے تھے ہمیشہ۔ ایک دفعہ دن بھر روزہ رہے، شام کے وقت کھانا سامنے آیا، بے اختیار مسلمانوں کا گزشتہ فقر و فاقہ یاد آ گیا۔ کیا زمانہ تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تھے مسلمان، چنانچہ وہ زمانہ یاد آیا تو رونے لگے، بولے مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، شہید ہوئے تو کفن کے لیے ایک چادر بھی ملی تو اس طریقے سے کہ سر ڈھانپا جاتا تھا، پاؤں کھل جاتا تھا، اور پاؤں ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ اور حمزہ شہید ہوئے، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن کس طریقے سے انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب دنیا ہمارے لیے کشادہ ہو گئی ہے اور ہمیں اس قدر دنیاوی نعمتیں مل رہی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اب شاید ہماری نیکیوں کا معاوضہ ہمیں دنیا ہی میں نہ مل جائے۔ اس کے بعد اس قدر رقت طاری ہوئی کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ دیا۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ تھا۔ ایک صحابی رسول کی حیثیت سے حضرت عبد الرحمن رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ واقع احد صحابہ کی جانثاری و محبت کا نہایت سخت امتحان تھا۔ عبد الرحمن اس آزمائش میں پورے اترے، بدن پر 20 زخم کھائے احد کے میدان میں، پاؤں میں ایسا کاری زخم لگا کہ ساری زندگی لگڑا کر چلنے لگے، لیکن جذبہ جان نثاری نے میدان سے منہ نہیں موڑنے دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر تشریف لے جاتے تو حضرت عبد الرحمن پیچھے ہو لیتے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام باہر نکلے، حضرت عبد الرحمن پیچھے چلے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نخلستان میں پہنچ کر سر بسجود ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، اور اس قدر دیر تک سجدے میں رہے کہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح اطہر بھی تو خدا سے نہیں جا ملی ہے، روح اطہر تو جسم سے نہیں نکل گئی ہے۔ گھبرا کر قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا عبد الرحمن۔ انہوں نے اپنی گھبراہٹ کی وجہ کر عرض کیا یا رسول اللہ فرمایا جائے۔ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے، جبریل آئے تھے اور مجھ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو بشارت نہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک۔ تو درود و سلام پڑھنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرنی چاہیے، لیکن ہاں درود و سلام کا ایسا بھی نہ ہو کہ دکھاوا ہی ہو صرف، ہے نا، پڑھیں تو جماعت میں پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد جب سلام ہوگا تو ہی پڑھیں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ ہم کو توفیق نہیں ہے، بلکہ توفیق یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم کچھ نہیں تو دن بھر میں ہم 100 بار ضرور درود و سلام پڑھ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 100 بار درود پاک کا ضرور نذرانہ پیش کر دیں۔ فرمایا کہ جو مجھ پر بھیجے گا سلام و درود میں اللہ اس پر بھیجے گا۔ یعنی یہ طویل سجدہ تشکر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد بھی ہمیشہ آپ کی یاد تازہ رہتی۔ نوفل بن ایاس فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف سے اکثر لطف صحبت رہتا تھا، در حقیقت وہ خوب ہم نشیں تھے۔ ایک روز ہم کو اپنے دولت قضا پر لے گئے، پھر خود اندر داخل ہوئے، غسل کر کے باہر آئے، اس کے بعد کھانا آیا، روٹی اور گوشت دیکھ کر پھر بے اختیار رونے لگے۔ میں نے کہا ابو محمد یہ گریہ وزاری کیسی؟ بولے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد
اتنے دنوں تک دنیا میں رہنا اب ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. ہم کس آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں, کس آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں, اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری. آپ سوچے تو صحیح, اتنا مالدار شخص, لیکن حال یہ ہے کہ جب اچھا کھانا کوئی آ جاتا ہے تو اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے. چنانچہ جب آپ کا دسترخوان بڑا وسیع تھا, لوگ آتے رہتے تھے, بیٹھتے تھے, فائدہ ہوتا تھا, لیکن بڑا سادہ سا کھانا, سادہ سا خود بھی تناول کرتے, اور وہ سادہ کھانا اپنے ملنے جلنے والے, آنے والے مہمانوں کو بھی اسی طریقے سے ان کی ضیافت کیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن ایسے سچ بولنے والے تھے کہ باضابطہ صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اگر عبد الرحمن جو بات کہہ دیں, وہ دو فریق بھی اگر اپنا بھی فیصلہ لے کر آتے ہیں تو اپنی بات طرف کے بارے میں بھی اگر اپنی بات بھی اگر یہ کہتے ہیں تو ان کی بات قابل قبول ہوگی, کیونکہ یہ اپنے بارے میں بھی مخالف کے مقابلے میں جھوٹ نہیں بول سکتے اور غلط نہیں بول سکتے. یہ ان کا معاملہ تھا. چنانچہ فیصلہ ان کا اسی کے مطابق ہوا کرتا تھا. اللہ کی راہ میں جو وہ خرچ کرتے تھے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ ازواج مطہرات پر بالخصوص بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن کو بے نیازی اور استغنا نے تجارت کی طرف مال کر دیا تھا. انہوں نے اس قدر ترقی کی تھی کہ عظیم الشان دولت کے مالک ہو گئے, یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کا تجارتی قافلہ مدینہ آیا تو اس میں 700 اونٹ صرف گیہوں, آٹا اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں سے لدی ہوئی تھیں. اس عظیم الشان قافلے کا تمام مدینے میں غل پڑ گیا, شور ہو گیا. حضرت عائشہ نے سنا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن جنت میں رینگتے ہوئے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو جتنا دولت مند ہوتا ہے نا, وہ اتنا دولت مند کو اپنا حساب دینا ہے. جنہوں نے غربت کی زندگی گزاری ہے وہ افسوس نہ کریں کہ غربت کی زندگی ہم نے گزاری ہے. وہ جنت میں 70,000 سال پہلے مالداروں سے, سنا بیٹا حیدر, 70,000 سال پہلے مالداروں سے پہلے غریب جنت میں داخل ہوں گے. یہ 70,000 کہے میں جائے گا بھائی مالداروں کو؟ وہ اپنے مال دولت, اس کا دکان, تجارت, کاروبار کا بیچارے حساب دینے ہی میں لگ جائیں گے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے کو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ وہ جنت میں رینگتے ہوئے جائیں گے. حضرت عبد الرحمن کو جب اطلاع ہوئی تو ام المومنین کے پاس جا کر حاضر ہوئے, عرض کیا کہ میں آپ کو گواہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ پورا قافلہ ما اسباب و سامان کے, تمام سامان سے لدا ہوا, اونٹ اور کجاوے کے ساتھ میں راہ خدا میں وقف کرتا ہوں. اور صحابہ کی جو دولت تھی وہ ذاتی راحت و آسائش کے لیے نہ تھی, بلکہ وہ جس قدر زیادہ دولت مند تھے اسی قدر اس کا دست کرم زیادہ کشادہ رہا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جن کو اللہ نے دولت کے ساتھ دل دیا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں, اللہ دولت کے ساتھ عثمانی دل بھی دے, عبد الرحمانی دل بھی دے. اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ دولت دے ہمیں, لیکن عبد الرحمانی اور عثمانی دل بھی ہمیں عطا کر دے, تاکہ ہم اس دولت کو تیرے دین کے راہ میں, ضرورت مندوں کے راہ میں خرچ بھی کریں. تو دولت اپنے آپ میں بری چیز نہیں ہے, دولت کا استعمال حقیقتاً غلط ہے کہ آپ اس کو کس انداز میں استعمال کر رہے ہیں. چنانچہ حضرت عبد الرحمن فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ حضور اسلام کے عہد میں شروع ہو چکا تھا. وقتاً فوقتاً قومی مذہبی ضروریات کے لیے وہ گرا قدر رقمیں پیش کرتے تھے. سورہ برات نازل ہوئی اور صحابہ کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی گئی تو حضرت عبد الرحمن نے اپنا آدھا مال یعنی 4,000 پیش کیے, پھر 2 دفعہ 40,000 دینار وقف کیے. اسی طرح جہاد کے لیے 500 گھوڑے. عام خیرات و صدقات کا یہ حال تھا کہ ایک ہی دن میں 30 غلام آزاد کر دیتے تھے. اور ایک دفعہ انہوں نے اپنی زمین 40,000 دینار میں حضرت عثمان کے ہاتھ فروخت کی اور سب راہ خدا میں لٹا دیا. اس فیاضی کے باوجود ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہیں اس قدر دولت آخرت کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو جائے. ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اماں مجھے خوف ہے کہ کثرت مال مجھے ہلاک نہ کر دے. اللہ اکبر. اماں مجھے خوف ہے کہ یہ مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے. ارشاد ہوا بیٹا راہ خدا میں خرچ کرو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے اصحاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ مفارقت کے بعد بھی انہیں میرا دیدار نصیب ہوگا. یعنی وہ جو مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو مجھ سے جدا ہونے کے بعد بھی وہ میرا دیدار کریں گے.
تو غرض یہ فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ آخری لمحے تک آپ کی زندگی کا حصہ رہا. وفات کے وقت بھی 50,000 دینار اور 1,000 گھوڑے راہ خدا میں وقف کیے. نیز بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے اور اس وقت تک زندہ موجود تھے ان میں ہر ایک کے لیے 400 دینار کی وصیت کی. بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت 100 اصحاب بدر بقید حیات تھے, سب کو آپ نے 4,000 دینار تقسیم کیا ہے. اور سنیے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, ان کو بھی پیش کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اسے قبول کیا. تو یہ ان کا معاملہ تھا. اسی طریقے سے حضرت عائشہ ان کے صاحبزادہ ابو سلمہ کہ اکثر بطریق تشکر دعا کرتی تھیں, خدا تمہارے باپ کو سلسبیل جنت سے سیراب کرے. یعنی اتنا زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی, ام سلمہ کو بھی, دیگر ازواج مطہرات کا بھی وہ خیال رکھا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن نماز میں نہایت خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے, خصوصاً ظہر کے وقت فرض سے پہلے اکثر روزے رکھتے. حج کے لیے بھی بارہا تشریف لے گئے. جس سال حضرت عمر مسلم نشی ہوئے اس سال امارت حج کی خدمت بھی انہی کے سپرد ہوئی. بہرحال جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو حال یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن کے بارے میں نے عرض کیا کہ جب رخصت ہوئے تو آپ کی 4 بیویاں تھیں, اس وقت کثیر العیال تھے. ان میں جب جائیداد تقسیم کی گئی متروکہ, صرف 8ویں حصے سے 80 ہزار دینار پائے گئے. سونے کی اینٹیں اتنی بڑی بڑی تھیں کہ ان سونے کی اینٹوں کو کلہاڑی کے ساتھ کاٹ کر تقسیم کیا گیا. کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, آبلے پڑ گئے. جائیداد غیر منقولہ اور نقدی کے علاوہ 1000 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 3000 بکریاں چھوڑی, اور یہ سب جو ہے وہ تقسیم کیا گیا. تو یہ آپ کا معاملہ تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں, عہد عثمانی میں آپ نے نہایت خاموش زندگی بسر کی, اور جہاں تک معلوم ہے مہمات ملکی نے انہیں کوئی دلچسپی انہوں نے نہیں لی, یہاں تک کہ روح اطہر نے 75 برس تک اس سرائے فانی کی سیر کر کے سن 31 ہجری میں دائی حق کو آپ نے لبیک کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت علی نے جنازے کی نماز پڑھائی اور جنازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ابن عوف جا تو نے دنیا کا صاف پانی پایا اور گدلا چھوڑ دیا. حضرت عبد الرحمن کے جنازے پر کھڑے ہو کر حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ تو نے دنیا کا صاف پانی پایا اور گدلا پانی چھوڑ دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص جنازہ اٹھانے والوں میں شریک تھے اور کہتے جاتے تھے واہ جبلا واہ جبلا, یعنی پہاڑ بھی آج چل بسا, پہاڑ بھی چل بسا. حضرت عثمان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا. کہنے کا مرض کہ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی, بے شمار دولت عطا فرمائی, اور اس دولت میں برکت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دولت میں بے پناہ صدقہ کیا کرتے تھے آپ, اللہ کے بندوں پر خرچ کیا کرتے تھے, اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کی دولت نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, اور آخری وقت میں بھی اس قدر دولت ہوئی. تو پتہ چلا کہ دولت کو سمیٹ کر رکھنے سے دولت محفوظ نہیں ہوتی, بلکہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ دنیا میں بھی دولت محفوظ ہوتی ہے اور آخرت میں وہ دولت نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے. تو اللہ بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ہم اللہ کی راہ میں, ضرورت مندوں میں, مسکینوں میں, اللہ کے دین کے لیے ہم کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں. اللہ ہم سب کو ان بزرگوں, ان صحابہ کرام اور ان مقدس جماعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ دنیا میں رکھے, ایمان پہ خاتمہ فرمائے. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.